अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमरी और आप देख रहे हैं सिमरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बुशरा बेगम की एक वीडियो आ गई है। वीडियो के साथ साथ अब तरीके इंसाफ एहतजाज भी करने जा रही है। अब जो गेम थी ना ये मुज़ाकरात की, वो भी ओवर हो गई है। तरीके इंसाफ की क्या तैयारियां, क्या तरीके इंसाफ शहर इक़्तिदार यानी कि इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करने जा रही है, उसके ऊपर हमला करने जा रही है, या फिर तरीके इंसाफ वाकई मानो के अंदर एहतजाज करेगी? और अब जो बुशरा बेगम ने एक नया पिंडोरा बक्स जो वो खोल दिया, तरीके इंसाफ उसको कैसे देखती है, तरीके इंसाफ के जो सर्कल्स हैं वो इसको कैसे जो वो डिफेंड करने की कोशिश करें, ये तमाम चीजें शॉर्टली आपके साथ आज के व्लॉग के अंदर डिस्कस की जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, बुशरा बेगम से तवक्को ही ऐसी बातों की जा रही थी। शायद आप सरप्राइज होंगे कि बुशरा बेगम ने ये क्या स्टेटमेंट दी थी, लेकिन जो लोग बुशरा बीबी को जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि उनका मिजाज कैसा है। ये खातून जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर से तो कैसे पूरे मुल्क को चलाया करती थी। शायद आपको उस वक्त यकीन नहीं हुआ होगा, क्योंकि उस वक्त आप ये समझते होंगे कि मुस्लिम नून जो है, ये पीपल्स पार्टी है, ये पंजाब के जो लोग हैं वो तरीके से आपको अच्छा नहीं समझते, इसलिए ये बातें करें। लेकिन जेन्युइनली जो गवर्नमेंट चलाई जा रही थी तो इमरान खान साहब महज एक मोहरा थे के तौर पर जो वो बैठे हुए थे, और उनको हैंडल करने वाली जो थी वो तरीके इंसाफ की यही खातून, यही बुशरा बेगम थी। मामलात यहां तक उस वक्त थे कि कोई भी कैंडिडेट जो होता था उनके जब इंटरव्यू इमरान साहब करते थे, दिन को अगर इमरान साहब किसी को पास भी कर देते कि हाँ भाई ये ठीक है, करोड़ों रुपए तो लिए ही जाते थे। लेकिन फिर क्या होता था कि जब वो घर के अंदर जाते थे, उस वक्त की रिपोर्टें आप मीडिया उठा के देख लें, तो घर के अंदर जब जाते थे तो बुशरा बेगम कई बार जो है दोबारा से उन लोगों से इमरान को कहती थी कि उन लोगों का जो वो इमेज मंगाए, यानी कि उनकी एक फोटो मंगाए और उनकी पूरा जो प्रोफाइल है वो मुझे दिखाया जाए। फिर बुशरा बेगम जंतर मंतर वो दंतर जो भी होता था वो करती थी, और फिर उसके बाद सिलेक्शन करती थी कि ये शख्स जो वो इसको आपने फाइनल करना है। यानी कि तस्वीर देख के ये लोगों के बताती थी कि ये लोग कैसे इमरान खान साहब के साथ ये मुखलिस होंगे, यानी कि इतनी दूर अंदेश ये खातून थी कि ये बैठे बैठे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के फैसले को जब वो रोंद गए, ये कहती थी कि नहीं, आपने जिसको सिलेक्ट किया उसको नहीं करना, आपने इसको मुंतखब करना है, आपने इसको टिकट देना है। तो यहां तक तरीके इंसाफ के अंदर मामला जो वो यही खातून जो वो चलाया करती थी। लेकिन इमरान खान साहब डिंडोरा पीटते थे, तरीके इंसाफ वाले कहते थे हाय हाय हमारी जो खातून अव्वल है उनके ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है, वो तो बड़ी मासूम है, वो तो पर्दे के पीछे रहने वाली है। अब पर्दे के पीछे अगर वो डायन रहना शुरू हो जाती है तो इट्स नॉट मीन कि वो बापर्दा मजहबी घरेलू खातून हो जाती है। उसने अपना काम वही करना है, उसने खून पीने ही पीने, क्योंकि उसके दांतों को, उसकी जुबान को वो लत लग चुकी होती है। आप देखें ना, इन्होंने मैं इसे कहूंगा कि हरामखोरियां, तरीके इंसाफ के जो बानी इमरान खान साहब है, माजर के साथ कहूंगा कि इन्होंने हरामखोरियां की हुई हैं। जिस सऊदी अरेबिया ने इमरान खान को प्रोटोकॉल दिया, जिस सऊदी अरेबिया के वो गिफ्ट थे जिसको इन्होंने करोड़ों के अंदर बेचा और बेच के कौड़ियों के मूल खुद खरीदा, और जो वो करोड़ों के अंदर बेच के माल बनाया, अपने बैंक बैलेंस को जो वो भरा, और उसी सऊदी अरेबिया के शहजादे के खिलाफ, उसी सऊदी अरेबिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा देखें कैसे ये खातून कर रही है। तो ये निमक हरामी है, कोई एक मिसाल नहीं है, दर्जनों मिसालें आप ले लें। देखें जनरल रिटायर्ड बाजवा ने इमरान खान को कैसे लाया, 2018 के इलेक्शन को कैसे मैनेज किया गया, और आप देखें जनरल बाजवा के साथ तरीके इंसाफ क्या कर रही है। आज ये जो मामला हुआ है इसके अंदर भी जनरल बाजवा को घसीटा जा रहा है कि ये हमें तो जनरल बाजवा की जो फैमिली ने बताया था कि जब इमरान खान साहब नंगे पांव मदीना के अंदर चले थे, बुशरा बेगम, इमरान खान, ये जनरल बाजवा, ये तीनों जा रहे थे मदीना शरीफ के अंदर थे, तो नंगे पांव इमरान खान साहब जब चले तो फिर ये हुआ कि जब वो वापस पाकिस्तान पहुंचे तो पीछे से कालें आ गई, बाजवा तुम किसको उठा के लेके आ गए हो, ये बड़ा जो वो मजहब का ठेकेदार बन रहा है, इसको आपने नहीं लाना था यहाँ पे, हम तो पहले ही शरीयत खत्म कर रहे हैं। और इसके ऊपर अब तरीके इंसाफ के ये जो बैठ के मीडिया के ऊपर झूठ बोलते हैं, पता नहीं झूठ बोलने का इनको क्या फायदा होगा। अरे भाई, दो भाई हैं, एक फवाद चौधरी है, दूसरा फैसल चौधरी है। फवाद चौधरी भी तरीके इंसाफ से डिस्टेंस के ऊपर है, तरीके इंसाफ उसको लेने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ फवाद चौधरी का भाई है फैसल चौधरी, जो कि इमरान खान का वकील है। आज मैं उसको सुन रहा था, मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये लोग पैसों के लिए क्या से क्या कर बैठते हैं। बुशरा बेगम का जो बयान है वो तरीके इंसाफ के बानी इमरान खान को भी सुनाए तो जेन्युइनली वो कहेगा कि बुशरा बेगम ने जो कहा है इसके अंदर कोई मतलब डकी चुकी बात ही नहीं रही। उसे बराह रास्त वो सऊदी अरेबिया के ऊपर एलिगेशन लगाए, उसके ऊपर इल्जाम लगाए, सऊदी अरेबिया के ऊपर इसने चढ़ाई की है। लेकिन जो फैसल चौधरी वो ये कह रहे थे कि नहीं, सऊदी अरेबिया का तो नाम नहीं लिया गया। तरीके इंसाफ की इवन बाकी क़यादत भी यही कह रही है।
اندروں اندروں جو جسے کہتے ہیں نا اندر ہی اندر جو وہ رولا پڑا ہوا ہے, وہ بشرا بیگم کو ڈانٹ رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا کر دیا, سارے جو کیا ہوا تھا وہ اس کے اوپر اس نے تو پانی پھیر دیا. تو اندر ہی اندر سارے جو وہ کڑ رہے ہیں, لیکن کوئی زبان کے اوپر نہیں لا رہا, لیکن میڈیا کے اوپر ڈیفینڈ کیے جا رہے ہیں. اسے کہتے ہیں منافقت کے اعلیٰ درجے کے اوپر فائز ہونا, جو ابھی طریق انصاف کے لوگ کیے ہوئے ہیں. خیر باقی ایون پالیٹیشنز بھی ہوتے ہیں, لیکن کم سے کم اس نے جب کہہ دیا کہ شریعت کو ہم ختم کرنے جا رہے ہیں, تو آپ کو عقل ہونی چاہیے کہ شریعت تو سعودی عربیہ کے اندر نافذ ہے, پاکستان کے اندر نافذ نہیں ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کے سسر نے ان کو یہ کہا تھا. ارے بھائی کوئی عقل کو ہاتھ ماریں, کچھ تھوڑی سی شرم دکھائیں کہ آپ میڈیا کے سامنے آتے ہیں, کروڑوں عوام جو وہ آپ کو دیکھ رہی ہے, اور آپ ان کے سامنے اس قسم کا سفید قسم کا جھوٹ بول رہے ہیں, تو آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ ان لوگوں کو کیا اتنا بے وقوف سمجھتے ہیں؟ ایک ویڈیو ویڈیو پڑی ہوئی ہے, اس کی کوئی تردید نہیں آ رہی کہ ویڈیو ایڈٹ شدہ ہے, اس کے اندر کوئی جو وہ چیز اپنی طرف سے ڈالی گئی نہیں, کوئی اس کی تردید نہیں آ رہی ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جنون ہے. اور اگر وہ جنون ہے تو آپ اس کو تسلیم کریں کہ شریعت پاکستان کے اندر نافذ نہیں کی ہوئی. اور پھر جنرل باجوہ لے کے عمران خان کو سعودی عربیہ کے اندر گئے تھے, تو سعودی عربیہ کے اندر اگر عمران خان کو لے کے گئے تھے تو پاکستان کا تو بنتا ہی نہیں تھا کہ آپ کس کو اٹھا کے لے آئے. پاکستان کے اندر تو نہیں لے کے آئے تھے نا, وہ تو سعودی عربیہ کے اندر. تو بڑی ڈیٹائی کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں, جبکہ ان کے دوسرے بھائی فواد چودھری وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ طریق انصاف کو بڑا نقصان ہوا اس بیان کا, اور آگے بھی ان کو نقصان ہوگا, آگے بھی ان کو نقصان ہوگا. لیکن دیکھنا ہی ہے کہ عمران خان صاحب اب اس سٹیٹمنٹ کو کیسے لیتے ہیں. عمران خان صاحب بھی یہی کہیں گے نہیں ہم نے تو سعودی عربیہ کی بات نہیں کی تھی, اور طریق انصاف والے لوگ جتنے بھی ہیں وہ منون قبول کریں, وہ کہیں کہ نہیں یہ ساری سازش ہو گئی, توڑ مروڑ کے سعودیہ کو ہمارے خلاف کیا جائے. آپ اندازہ لگائیں کہ سعودی عربیہ کے اگر یہ معاملات ہوتے, سعودی عربیہ نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی, تو پھر اس کے بعد وہاں سے انہوں نے اس کے بعد طائف لیے, عمران خان اور ان کی اہلیہ نے جب یہ بات مطلب اس کے بعد طائف لیے, یہ پاکستان کے اندر نہیں, بشرا بیگم پھر اپنی بیٹی کی جو وہ شادی کے اندر شریک ہوئی سعودی عربیہ, یہاں سے یہ گئے سعودی عربیہ, وہاں جا کے انہوں نے نکاح کیا, اور وہاں سے ٹھیک ٹھاک قسم کے انہوں نے جو وہ دو تحفے حاصل کیے, اچھے خاصے تحفے حاصل کیے, جس سے انہوں نے اپنی جیبیں بھری ہیں, انہوں نے اپنے اکاؤنٹ فل کیے. اور بشرا بیگم کی جو ابھی بھی جو ادھر شہزادی ہیں نا, ان کی بیٹیاں ہیں, بیٹے ہیں, انہوں نے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ٹھیک ٹھاک قسم کا مال بنایا ہوا ہے ادھر پاک وطن کے اندر, لاہور کے اندر. اس وقت وہ بھی جو ہے وہ فرعون بنے ہوئے گھومتے تھے. بعد میں جا کے خاور ملیکہ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا, آپ جا کے اس نے کیس کیا, لیکن اس کے اندر بھی خیر وہی بات ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ چیزیں کرنے کے بعد, اور پھر جب سعودی ولی عہد پاکستان کے اندر اس کے بعد آئے ہیں, اس کے بعد سعودی ولی عہد پاکستان کے اندر آئے, انہوں نے عمران کو بڑا جو وہ ایک اچھی عزت دی تھی, ایک رسپیکٹ دی تھی, لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ شخص رسپیکٹ کے قابل نہیں ہے. باجوہ نے کیا کچھ کیا, فیض حمید نے ان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا, ان سے انہوں نے ڈسٹنس کر لیا. انہوں نے کہا جی فیض حمید سے ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا. باجوہ کے تو یہ مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہماری گورنمنٹ کے گالیاں دی جا رہی ہیں سریعام جنرل ریٹائرڈ باجوہ کو, جنہوں نے طریق انصاف کو کامیاب بنایا, کندھوں کے اوپر عمران کو بٹھا کے گورنمنٹ کے اندر لے کے آ رہے تھے, اور ان کے ساتھ یہ کیا کچھ کر رہے ہیں یہ آپ کے سامنے. جنگیر ترین کو دیکھ لیں, علیم خان کو دیکھ لیں, انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا. عمران خان کے گھر کا خرچہ, روٹی پانی چاول دال یہ ساری کچھ چلتی تھی. ریحام خان کی بلاگز آج بھی میڈیا کے اوپر پڑے ہوئے کہ گھر کا آٹا بھی آتا تھا نا, اگر ٹوتھ برش بھی آتا تھا تو وہ بھی جنگیر ترین کے پیسوں سے آتا تھا, پانی جو بھرایا جاتا تھا وہ جنگیر ترین اس کے پیسے دیتا تھا. عمران خان صاحب گھر کے راشن کے لیے یا اپنی اہلیہ کے لیے کچھ خریداری کے لیے وہ پیسے نہیں دیتے تھے. یہ عمران خان صاحب ہے, اور آگے سے اس نے اپنے لوگوں کے ساتھ کیا, یہ اسے کہتے ہیں نمک حرامی کرنا, دوسروں کو کھا کھا کے اور وقت آنے کے اوپر ان کے اوپر ہی الزامات, ان کے اوپر ہی تہمت باندھ دینا. اور اب طریق انصاف جتنا ڈسٹنس کر لے, جو انہوں نے بیان دیا ہے اس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑے گا. اور اس سے پہلے شریف افضل مرور بھی اس قسم کی سٹیٹمنٹ جاری کر چکے تھے. اب دیکھیں نا طریق انصاف احتجاج کرنے جا رہی ہے, پہلے مذاکرات کا ڈنڈورا پیٹا گیا, کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے, کسی لیول کے اوپر ان کو وہ لولی پاپ دیا گیا, لیکن وہ لولی پاپ بھی محض کسی مطلب بڑی شخصیت نے کہا جا رہا ہے نہیں دیا ہے. پہلے محسن نقوی کا نام آ رہا تھا, لیکن نہیں لگ رہا کہ انہوں نے دیا ہو. وہ تو کہہ رہے تھے نہیں کسی قسم کے کوئی مذاکرات ہی نہیں ہو رہے. اب گورنمنٹ ان سے کوئی مذاکرات نہیں کرے گی, کہا جا رہا ہے. محسن نقوی وزیر داخلہ ہے, انہوں نے جو وہ بھرمرا کہا ہے کہ ایسوں سے ہم کیوں مذاکرات کریں کہ جو ہمیں دھمکی دیں, جو اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کریں, جو جتھے تیار کریں, جن کے پاس اپنی ایک فورس انہوں نے تیار کی ہوئی, اور فورس یہ ہمارے ٹائیگر سے, ٹائیگر فورس سے پہلے وہ زمان پارک کے باہر کھڑے رہے, پولیس والوں کے ناکے توڑتے تھے, ان کے اوپر جو وہ پیٹرول بم جو وہ پھینکتے تھے, اور پھر اب ان کو تیار پہلے 9 مئی کے لیے کیا گیا, 9 مئی انہوں نے انجام دیا. اب تیار کیا جا رہا ہے کہ آپ نے وفاق کے اوپر چڑھائی کرنی ہے, آپ نے اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کرنی ہے, آپ نے پاکستان کو جیم کرنا ہے.
تو ایسے حالات کے اندر ابھی سے وہاں پہ کنٹینرز آنا شروع ہو گئے ہیں، سیکیورٹی ادارے جو وہ تیار ہیں، سپریم کورٹ کی جانب سے اجازت جو ہے وہ نہیں ہے، یعنی کہ اب عدالت کی جانب سے کہہ دیا گیا ہے کہ کسی قسم کی انتشار کی، کسی قسم کے جلسے ریلی، کسی چیز کی کوئی اجازت نہیں۔ تو اب عمران صاحب اگر چڑھائی کریں گے تو آگے سے ان کو ڈنڈے پڑیں گے، اور ایسے ڈنڈے پڑیں گے کہ یہ دوبارہ میرے خیال میں احتجاج کے قابل نہیں رہیں گے، کہ آپ ایک طرف سے دھمکی دے دیں۔ اب آپ ہی اندازہ لگائیں کہ یہ احتجاج ہے، یہ حملہ ہے۔ احتجاج وہ ہوتا ہے جس کے اندر آپ کے مطالبات جائز ہو۔ اب عمران صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ریلیز کیا جائے، تو کیا یہ مطالبہ جائز ہے کہ ان کو ڈائریکٹ ریلیز کر دیا جائے؟ انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ عدالتیں بری نہ کریں، انہیں گورنمنٹ ڈیل کے تحت باہر کر دیں، یہ چاہ رہے ہیں عمران صاحب۔ کہتے ہیں نا کہ میں جیل سے نہیں ڈرتا، تو آپ جیل سے اگر نہیں ڈرتے، جیل آپ کو کمفرٹ زون فیل ہو رہی ہے، آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ جو وہ کلین چٹ لے کے باہر آئیں گے، تو پھر آپ ویٹ کریں۔ آپ کیوں گورنمنٹ کے اوپر پریشر بلڈ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو ڈیل دے اور ڈیل کے تحت آپ باہر آ جائیں؟ دوسری ان کی سب سے بڑی جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ سرنڈر کر دے، گورنمنٹ جو ہے وہ باہر آ جائے، ہمیں کرسی کے اوپر بٹھا دیا جائے۔ یعنی کہ ایک چلتی پھرتی گورنمنٹ ہے جو پاکستان کو ابھی لے کے آگے چل رہی ہے۔ کافی حالات بہتر ہوئے پچھلے سال سے، اور آنے والا سال امید پاکستانی قوم کر سکتی ہے کہ بہتر ہوگا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ چھوڑ کے باہر آ جائیں، اپنے مینڈیٹ کو چھوڑ دیں، ہمیں جو وہ یہ سارا مینڈیٹ دیتے۔ تو یہ کون مان سکتا ہے ان کی ایسی باتیں؟ تو یہ آپ کہہ لیں کہ یہ احتجاج نہیں ہے، پوری کی پوری چڑھائی کا جو وہ ایک نظریہ بنایا گیا، ایک بیانیہ بنایا گیا، اور اس بیانیے کے اندر بشرا بیگم پشاور کے اندر بیٹھ کے لوگوں کے بچوں کو اکسا رہی ہیں، آپ نے اپنا حق لینا ہے، وکلاء کو اکسا رہی ہیں، گھریلو خواتین کو جو وہ اکسایا جا رہا ہے، تمام ہتھ کنڈے جو وہ استعمال کیے جا رہے ہیں، وہاں پہ وہ جہادی قسم کے نعرے لگوائے جا رہے ہیں۔ حالانکہ بشرا بیگم کی اپنی ایجوکیشن کیا ہے؟ کوئی اس خاتون کی کاز ہے، کوئی اتنی آپ گوگل پہ سرچ کر لیں، کوئی اس کی ہائی لیول کی جو ایجوکیشن نہیں ہے کہ آپ مذہب کے اوپر بات کریں، آپ لوگوں کے خلاف فتوے جاری کریں۔ پہلے لوگوں کو جو وہ پاکستانی تھے، آپ نے ان کو جو وہ غدار وطن کے جو وہ ٹیگ لگوائے تھے، اور اب جا کے آپ جو وہ یہ کر رہی ہیں کہ آپ نے جہاد کرنا ہے، قوم کے بچوں کو قربان کروانا چاہتی ہیں، اپنی بیٹیوں بیٹوں کو آپ نہیں لائیں گی، اور لائن ذرا لگ پتا جائے قوم کو بھی۔ لیکن بے وقوف ہوں گے وہ لوگ جو ایسے لوگوں کے ہتھکنڈوں کے اندر آ کے، ان لوگوں کے جال کے اندر پھنس کے اپنا فیوچر برباد کر رہے ہیں، گورنمنٹ کے خلاف جا رہے ہیں۔ آپ کے شناختی کارڈ جو بلاک ہو سکتے ہیں، آپ کو جیل ہو سکتی ہے، آپ کے پاسپورٹ جو ہے وہ ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے، اس کو کینسل کیا جا سکتا ہے، آپ کے گھروں کے اوپر بھی پھر چھاپے لگائے جائیں گے کہ آپ اسٹیٹ کے خلاف نکل رہے ہیں۔ ایسے اگر آپ کو کوئی اکسا کے نکال رہا ہے تو پھر اس کے اندر آپ کی بھی غلطی ہے کہ آپ کو بھی سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ لیکن تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ سوچ سمجھ سے جو ہے وہ بالکل قاصر ہیں۔ دوسری جانب علی بن گنڈا پور صاحب اب وہ چڑھائی نہیں کر پائیں گے۔ اب وہ گورنمنٹ کا اگر وہ سارے کا سارا مال لے کے آتے ہیں، جو بھی گاڑیاں ہیں، گورنمنٹ کا پیسہ ہے خزانے کا، وہ اگر لگاتے ہیں تو اس بار ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ان کو دو ٹوک انداز کے اندر دھمکی دے دی گئی ہے کہ اب مزید نہیں، آپ جو وہ کے پی کے وسائل استعمال نہیں کر سکتے۔ آپ نے آنا ہے موسٹ ویلکم، ہم آپ کو یہاں پہ ڈیل کر لیں گے، دیکھ لیں گے، لیکن آپ نے کے پی کے وسائل استعمال نہیں کر